بھائی کئی دفعہ تم نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق 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 کہا ہے. شوہر کہتا ہے کہ میں نے صرف طلاق کی دھمکی دی ہے، کہا نہیں ہے. تو بہرحال اس مسئلے میں یہ ہے کہ طلاق ہو گئی، احتیاط اسی میں ہے. دانت اگر لگوائے جائیں بالکل جائز ہے. غسل ہو جاتا ہے، ہاں ہو جاتا ہے. دانتوں کو فلنگ کرنا اور خول چڑھانا وہ بھی جائز ہے. میں آیا ہوں امریکہ سے عمرے کے لیے. میرے والدین آئے فرانس سے اور میری بہن آئی ہیں قطر سے. اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا، عمرہ نصیب کیا. اللہ پاک سب کو اتفاق، اتحاد اور عمرہ نصیب فرمائے. میرے بھائی مظہر جو ہیں وہ بینک میں ملازم ہیں. اللہ پاک ان کی کسی اچھی جگہ پر نوکری کرا دیں. میری بھانجی زرمین جو ہے اس کے لیے دعا کریں کہ میڈیکل لسٹ میں نام آ جائے، اللہ اس کو کامیاب کرے. نماز میں خانہ کعبہ کا تصور کیا جاتا ہے، غلط بات ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو تصور اللہ کی ذات کا ہوگا، خانہ کعبہ کا تھوڑا ہوگا. اگر خانہ کعبہ موجود ہے تب بھی ہمارا توجہ جو ہے اللہ کی ذات کی طرف ہو. کہتے جی کہ یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں، نماز کھڑی ہو جاتی ہے لیکن پھر اگلی صف میں چلے جاتے. مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو چلے جاؤ، پر کر لو. لیکن شرط یہ ہے کہ نہ سینہ پھرے نہ آپ کی گردن پھرے. میرے بھائی ساجد نیشنل بینک میں ملازم ہیں. ان پر ایک پریشانی آئی ہے، اس سے کہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جتنا پڑھ سکتا ہے پڑھے. جو آدمی یہاں سعودیہ میں مزدوری کرتا ہے، حرم کے باہر جو کھانا تقسیم ہوتا ہے وہ لے سکتا. ہم بھی اگر مزدور ہے، غریب ہے، لے سکتا ہے. یہاں تو غریبوں کے لینے سے پہلے ہمارے حاجی کھا جاتے ہیں الحمدللہ. غریب تو پتہ نہیں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. یہاں دیکھا نہیں ہے افطار کے لیے جو اور بیچارے سفرے لگاتے ہیں، چیزیں رکھتے ہیں، یہ افطار سے پہلے کھا جاتے ہیں ماشاءاللہ. روزہ تو ہوتا نہیں نا بھئی، نہیں ہے روزہ تو روزے والوں کو شاید تو نہ کھاؤ. میں نے عمرہ تو کر لیا ہے، اب طواف کے لیے میں چادر باندھ کے طواف کر لوں، آپ جانیں اور آپ کا مسئلہ جانیں. میں گاڑی قسطوں پہ لینا چاہتا ہوں. بھئی قسطوں کے دو طریقے ہیں. اگر بینک سے پیسے لے لو، ان کو پھر قسطوں سے ادا کرو تو یہ حرام ہے، یہ سود ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ بینک گاڑی لے لیتا ہے اپنے نام، پھر تمہیں گاڑی دے دیتا ہے، پھر اس کی قسط بناتا ہے، وہ جائز ہے. آصف شہزاد میرا نام ہے، میں اسلام آباد سے آیا ہوں. آپ کی زیارت کرنی تھی. بہرحال آپ دعا کریں. الحمدللہ ملاقات بھی ہو گئی. آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں. اور آج ہی کوئی میسیج آیا تھا، حسین سینیٹر ہیں اسلام آباد سے، ان کا بھی کوئی پریشانی کا مسئلہ ہے، اللہ حل کرے. میرا بیٹا جو کہ 22 سال کا ہے لیکن اس کا دماغ جو ہے 2 سال کے بچے کا، ابھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان چیزوں کا علاج تو کوئی ہوتا نہیں. ویسے بہرحال سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کریں. میں نے اور میری بیوی نے عمرہ کیا، اس کے بعد میری بیوی نے آگے سے بال کاٹ لی. اس نے اپنے فیشن ٹھیک کیا ہوگا نا جی، لیکن بالوں کی سیٹنگ نہ بگڑے. عمرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اس کو بال کاٹنے چاہیے تھے جب سب سے پیچھے لے جائے، جہاں بالوں کی انتہا ہو وہاں ایک پور کے برابر بال کاٹے.
اگر نہیں ہے تو پھر دم پڑ گئی۔ میرے بھائی قاری ساجد کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا والد فوت ہو گیا، ان نے حج نہیں کیا، ان کی جگہ اگر میں حج کروں، پہلے تم اپنا حج کر دو پھر والد کا کرو۔ ہمارے عزیز ہیں محمد عمران، ان کے گھر چوری ہوئی، نقد رقم زیورات چوری ہو گئے، ان سب گھر والوں سے کہیں کہ سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ مال بھی مل جائے گا، چور بھی پکڑے جائیں گے۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو کوئی بغیر وضو کے بھی صفا مروہ ہو سکتی ہے، طواف نہیں ہو سکتا۔ میں انڈیا ایک پنجاب سے ہوں، ایک امام صاحب قاری محمد، ان کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری 9 سال کی بیٹی ہے، اس بیٹی کو گزشتہ کئی دنوں سے جنات بہت تنگ کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں۔ ایسے لپیٹ دیتے ہیں نا پھر۔ میری بیٹی کو جنات کا سایہ ہے، قرآن کی حافظہ ہے، نہ قرآن پڑھتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے، اسی لیے تو سایہ ہے نا، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ نے شیطان مسلط کر دی ہے۔ قرآن پڑھا کرے، اور سورۃ البقرہ جو ہے سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے، اگر کسی کو واقعتاً جن ہے، اکثر جن نہیں ہوتے، اکثر جھوٹ ہوتا ہے، ان کو شادی کا شوق ہوتا ہے، وہ جن بنا لیتی ہیں، کبھی ماں باپ ایسے سیدھے نہیں ہوں گے، ان کو جنوں سے سیدھا کراؤ۔ تو نہیں تو اگر واقعی جن ہو تو کسی ٹیلی فون میں سورۃ البقرہ فیڈ کر لیں اور پھر ہیڈ فون لگا کے وہ سنا کریں، ضروری نہیں کہ ایک دفعہ سن لیں، تھوڑی تھوڑی روز سنا کریں، تو انشاءاللہ جب اللہ کے قرآن کی آواز اندر جاتی ہے نا، پھر شیطان اندر نہیں رہ سکتا۔ عمرے والا آئے نماز کا سر پڑے گا اگر اکیلی پڑھے، ورنہ امام کے پیچھے پوری کرے۔ عبداللہ 3.5 سالہ بچہ ہے، چل نہیں سکتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ 19 سال کا بچہ ہے، اس کا خون نہیں بنتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ رکن یمانی جو ہے اس پر حضور پاک نے ہاتھ لگایا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں اللہ کے فرشتوں کی ڈپٹی ہے، جب آدمی وہاں ہاتھ لگاتا ہے اور دعا کرتا ہے تو وہ آمین کہتے ہیں، تو وہاں جو دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد انک عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا فی الدنیا۔ اللہ کے نبی نے زندگی میں رفع یدین کرنے سے منع کیا، بالکل منع نہیں کیا، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر بات سے منع کیا جائے، جو عمل نہ کریں تو گویا وہ بھی منع کرنے والی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا انا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جو حضور پڑھتے تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ تحریمہ میں ہاتھ اٹھایا، بعد میں رفع یدین نہیں کیا۔ ہم لوگ جو ہیں جی پنجاب انڈیا سے ہیں، احمد نگر سے، کچھ ساتھی بیمار ہیں، کچھ بھی، اللہ سب کو شفا دے، بے اولاد جو ہے اللہ ان کو اولاد دے۔ طواف کے دوران کعبۃ اللہ کی طرف نہ سینہ کریں نہ پیٹھ کریں، پھر وہ طواف ختم ہو جائے گا آپ کا۔ نظر نیچے ہو، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے، جیسے نماز میں سینہ پھیریں گے تو نماز نہیں رہے گی۔
احرام کی حالت میں کچھ لکھ رہا تھا، قلم ہاتھ پر لگ گیا، تھوڑی سی لکیر آئی تو کچھ خون نکلا، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے ایک بیٹے کا نام محمد رکھا ہے اور دوسرے بیٹے کا نام احمد رکھا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں نام حضور کے ہیں، انا محمد وانا احمد وانا الماہی الذی یمحو اللہ بہ الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ یہ نام تو حضور کے نام ہیں، پیارے نام ہیں۔ سجدے کی حالت میں جب ہم دعا کریں، وہ دعا ہی کر سکتے ہیں، درود شریف نہیں۔ میرے بیٹے کا نام محمد ابراہیم ہے اور بیٹی کا حورین ہے، اللہ پاک ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ کہتا جی کہ میں نے آج ہی حرم شریف میں حاضر ہوا ہوں اور میں نے کل پاکستان میں آپ کو خواب میں دیکھا تھا کہ آپ حرم کا جمعہ کا خطبہ فرما رہے ہیں، بڑا اچھا مبارک خواب ہے، دعا کرو اللہ قبول کرے۔ پاکستان میں آصف کمال کی اچانک فوتگی ہوئی ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور جنت الفردوس نصیب کرے۔ اگر ہم ایک جگہ جوتا رکھتے ہیں، خدا جانے ہم بھول گئے یا ہمیں وہ نہیں ملتا، کسی اور نے اٹھا لیا، تو ہم کسی دوسرے کا اٹھا لیں، بالکل نہ اٹھائیں۔ اگر میں میقات سے باہر گیا اور میری نیت کو عمرے کی نہیں تھی، میں کسی کام کے لیے گیا، تو کوئی نہیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایسے نہ کیا کریں۔ جب بھی میقات کے باہر جائیں تو احرام باندھ کے، کیونکہ حضور پاک نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ میقات سے گزرے ہوں اور احرام نہ باندھا ہو۔ اگر بیوی پردہ نہ کرے اور شوہر اس کو کہے کہ پردہ کرو اور نہ مانے تو شوہر مار سکتا ہے؟ ہاں مار سکتا ہے۔ میں انڈیا سے ہوں، میری اہلیہ نے عمرہ کیا، عمرہ کر کے ہوٹل آ گئی، الماری کھول کے بال کاٹے، کوئی بات کاٹے ہیں تو کوئی دم نہیں۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کا یا غلاف کعبہ کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ مرنے والے کے لیے یہی حکم ہے کہ اس کو خوشبو لگائی جائے، یہاں بھی یہی حکم ہے کہ بوسہ دیں، لیکن احرام میں چونکہ خوشبو منع ہے اس لیے نہیں دیا جاتا۔ اگر حرم میں بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے، اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹیک لگا کے نیند آئے تو پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے حرم شریف کی خدمت کرنا ہے، اللہ آپ کو موقع دے۔ کسی ذی روح کی تصویر بنانا بالکل ناجائز ہے۔ میں تو یہ کیمرے سے بھی قائل نہیں ہوں، لیکن آج کل مصیبت یہ بن گئی ہے کہ بہت سارے مصر کے علماء جو ہیں انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ کیمرے سے یا ویڈیو سے آڈیو سے یہ جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تصویر ہے ہی نہیں، یہ ایسے ہے جیسے تم شیشہ دیکھ رہے ہو۔ جو لوگ ہوٹل کے آگے کھڑے ہو کے نماز شروع کر، اگر صفیں نظر نہیں آتی یا متصل نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ سبیل کے لے کر کھانا جائز ہے، اگر غریب ہو تو کھا سکتے ہو،
باقی کسی پیر کے دربار پر دینا بالکل ناجائز ہے۔ بھائی آپ جس پیر کے نام پر خیرات کرتے اس نے خود کبھی کھایا ہے قبر سے نکل کے؟ کھایا ہے؟ نہیں کھایا۔ جب وہ نہیں کھاتا لوگوں کو کیوں کھلا رہے ہو؟ میں نے عمرہ کیا، صفا کیا، باہر آیا، ابھی حلق نہیں کیا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ میرے بال کاٹ دو۔ میں نے کاٹ دی، کوئی حرج نہیں۔ میں نے عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام اتار دیا اور 2 گھنٹے کے بعد حلق کرائی۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ 10-12 ریال صدقہ کر دو۔ ہمارے بچے پڑھتے ہیں دل لگا کے، لیکن سبق یاد نہیں ہوتا، تو اللہ کے قرآن کی آیت ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، یہ ان کو پڑھائیں، یاد کریں اور ختم کر کے اپنے سر پہ پھیرا کریں۔ طواف پہ کھانا ناجائز ہے۔ صفا مروہ میں بھی اگر کوئی روزہ افطار کرے وہ جائز ہے، یہ نہیں کہ وہی کھانا کھاتے رہو۔ میں نے عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام اتار دیا، 1 گھنٹے کے بعد 2-3 جگہ ٹک لگائے، دم پڑ گئی، بال بھی اچھی طرح کٹوا اور دم بھی دو۔ مسجد الحرام تو سارا حرم جو ہے وہ مسجد الحرام ہے۔ انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ مسجد الحرام میں لوگ نمازیوں کے آگے گزرتے ہیں، نہیں گزرنا چاہیے۔ میری بہن مہناز کو بچپن سے جلد کی بیماری ہے، اللہ شفا دے۔ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پیا کریں۔ اپنے مال کی حفاظت کے لیے مجبوراً رشوت دینی پڑے تو پھر آپ پہ گناہ نہیں ہوگا، اس پہ ہوگا جس نے لیا ہے۔ میرے بیٹے کو مقدمے میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اللہ اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کو رہائی عطا فرما۔ اسٹیٹ لائف انشورنس یا کوئی بھی ناجائز ہے۔ اللہ آپ کے عمرے کے اسباب مکمل کرے اور عمرہ نصیب کرے۔ اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ نفلی طواف میں کعبے کو ہاتھ نہ لگائیں۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم اذہب الباس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا عدوا ظالما الا اہلکتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها ویسرتها۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا کریں اللہ اس عاجز کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے۔